ایک وقت کی بات ہے، سمندر میں ایک بڑا جہاز سفر کر رہا تھا۔ اس پر ایک عورت سوار تھی۔ اس کی گود میں 6 ماہ کا ایک بچہ تھا۔ اچانک سمندر میں زوردار طوفانی بارش شروع ہو گئی اور جہاز بے قابو ہو گیا۔ سارے لوگ ڈوبنے لگے۔ اس عورت نے بڑی مشکل سے ایک تختے پر بچے کو سوار کر دیا اور جہاز ڈوب گیا۔ سارے لوگ مارے گئے۔ بس اس بڑے سمندر میں ایک تختے کے سہارے وہ بچہ تیر رہا تھا۔ تیرتے تیرتے بچہ جنگل کے کنارے پہنچ گیا اور بھوک کی وجہ سے زور زور سے رو رہا تھا۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر ایک ماں شیرنی قریب آئی اور خدا کی قدرت، اس شیرنی نے بچے کو دودھ پلایا اور سمندر کے کنارے چھوڑ کر چلی گئی۔ اگلے دن جب ایک مچھوارا مچھلی پکڑنے سمندر کے کنارے آیا تو تنہا بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور سوچا، یا خدا، یہاں اتنا خوبصورت بچہ کہاں سے آیا اور یہ کس طرح زندہ ہے؟ اس مچھوارے نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے قبیلے کے سردار کے پاس لے گیا اور کہا، یہ بچہ سمندر کے کنارے رو رہا تھا اور اس کے آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ لگتا ہے اس کے ماں باپ کسی حادثے میں مارے گئے ہیں۔ سردار نے اتنا خوبصورت بچہ دیکھا تو کہا، میرے پاس کوئی اولاد نہیں، اس لیے اس بچے کو میں پالوں گا۔ یہ کہہ کر سردار نے بچے کو لے لیا اور اس کا نام شداد رکھا۔ اس طرح شداد قبیلے میں پرورش پاتا رہا اور 9 سال کا ہو گیا۔ شداد بچپن سے ہی بہت بہادر اور چالاک تھا۔ ایک دن وہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ وہاں سے کچھ سپاہی گزرے تو بچے ڈر کر بھاگ گئے، مگر شداد وہیں کھڑا رہا۔ سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کی ایک آنکھ کانی تھی، اس لیے وہ ہر جگہ اپنے آنکھوں کے لیے کوئی نہ کوئی دوا تلاش کرتا رہتا تھا۔ راستے میں سپاہی نے دیکھا کہ ایک سرما کا ڈبہ زمین پر گرا ہوا ہے۔ سپاہی نے جلدی سے اسے اٹھا لیا اور بولا، اسے لگا کر دیکھتا ہوں، شاید میری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ دوسرے سپاہی نے کہا، پہلے اسے اچھے سے جانچ لو، کہیں آنکھیں اور خراب نہ ہو جائے۔ پہلے سپاہی نے کہا، اسے کیسے جانچیں؟ دوسرے سپاہی نے کہا، وہ دیکھ، ایک بچہ کھڑا ہے، اسے بلاؤ۔ لہٰذا انہوں نے شداد کو آواز دی، اے لڑکے، وہاں کیوں کھڑا ہے؟ ادھر آؤ۔ شداد بنا ڈرے آگے آیا اور بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کیوں بلایا ہے؟ سپاہی نے کہا، یہ سرما اپنی آنکھوں میں لگاؤ۔ شداد نے بنا ڈرے وہ سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیا۔ سرما لگاتے ہی اچانک اسے زمین کے اندر کی ہر چیز نظر آنے لگی۔ وہ ایک جادوئی سرما تھا جس کے جادو سے اسے زمین کے اندر موجود قیمتی خزانے، سونے چاندی، ہیرے جواہرات سب نظر آنے لگے۔ شداد بچپن سے ہی چالاک تھا۔ اس نے سوچا، مجھے یہ بات انہیں نہیں بتانی چاہیے، اس لیے شداد نے جھوٹی اداکاری کرتے ہوئے کہا، میری آنکھیں جل رہی ہے اور بہت درد بھی ہو رہا ہے، آپ نے مجھے کیا کر دیا؟ یہ سن کر ایک سپاہی بولا، لگتا ہے اس میں کوئی زہریلی چیز ہے، یہ اصلی سرما نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سپاہی ڈر کے مارے سرما کا ڈبہ وہیں پھینک کر چلے گئے۔ شداد فوراً اس ڈبے کو اٹھا کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے والد سے کہا، ابا، مجھے ایک ایسی چیز ملی ہے جس سے ہم بہت جلد امیر ہو جائیں گے۔ باپ نے پوچھا، ایسی کون سی چیز ہے؟ تب شداد نے کہا، یہ سرما ہے، اسے لگاتے ہی زمین کے اندر چھپی چیز اور خزانے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ سن کر سردار بہت خوش ہوا اور بولا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میرے پاس بہت سے سپاہی اور اونٹ گھوڑے سب ہے، بس تم سرما لگا کر بتانا اور ہم وہاں سے سارے خزانے اٹھا لیں گے۔ اسی طرح 10 سال گزر گئے اور شداد جوان ہو گیا۔ اچانک اس سردار کی موت ہو گئی۔ تب قبیلے والوں نے شداد کو قبیلے کا سردار بنا دیا۔ اب شداد بہت دولت مند ہو گیا تھا، اس لیے وہ غرور و تکبر کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے اپنی دولت کی طاقت سے ایک بڑی فوج تیار کر لی اور ملک کے بادشاہ کو شکست دے کر خود بادشاہ بن گیا۔
ایک دن شداد نے اپنے دربار میں تمام وزیروں اور سپاہیوں کو بلایا اور کہا، میرے پاس خزانے، دولت، ہاتھی، گھوڑے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور میں خوبصورت اور بہادر بھی ہوں، تو کیا میں خدا کہلوانے کا حقدار نہیں؟ وہاں موجود سبھی درباریوں نے کہا، ہاں ضرور، آپ کے سوا اور کون اس قابل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر شداد اور غرور میں آ گیا۔ اس نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ اس ملک میں کوئی بھی پیڑ یا پتھر کی مورتیوں کی پوجا نہیں کرے، بلکہ سب بادشاہ شداد کی پوجا کرے۔ اگر کسی نے یہ بات نہیں مانی تو اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ بادشاہ شداد کے خلاف بولنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ ادھر اسی ملک میں حضرت ہود علیہ السلام لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ جب انہیں یہ خبر ملی تو ہود علیہ السلام خود بادشاہ شداد کے دربار میں پہنچ گئے اور کہا، اے بادشاہ، سنا ہے تم لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہو اور خود کو خدا تسلیم کروا رہے ہو۔ ایسا غضب نہ کر، اب بھی ایک اللہ پر ایمان لے آ، نہیں تو وہ دن دور نہیں جب تم اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ سارے درباری ہود علیہ السلام کی ہمت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شداد یہ سن کر چلایا، میں ہی خدا ہوں، میں تمہارے کسی خدا کو نہیں مانتا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ بہت رحم والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر، وہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ شداد ہنستے ہوئے بولا، کیا تمہارا اللہ مجھ سے بھی امیر ہے؟ ہود علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ نے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے، جہاں بے مثال خوبصورتی اور بے انتہا آسائش ہے، وہاں کسی چیز کی کمی نہیں، وہاں شہد اور دودھ کی ندیاں ہیں، وہاں حوریں ہوں گی، سونے اور چاندی کے محل ہوں گے۔ یہ سن کر شداد ہنستے ہوئے بولا، میں تمہارے اللہ کے آگے سر کیوں جھکاؤں؟ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، میں تمہارے اللہ سے بہتر جنت بنا سکتا ہوں، میں تمہارے اللہ کی طرح ایک جنت بناؤں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے ناسمجھ، اتنا غرور نہ کر، غرور خدا کو پسند نہیں۔ یہ کہہ کر ہود علیہ السلام چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد شداد نے اپنے وزیروں اور سپاہیوں سے کہا، میں دنیا میں ایک جنت بنانا چاہتا ہوں، اس لیے ایک بڑے اور اچھے علاقے کو تلاش کرو۔ وزیر زمین کی تلاش میں گھومنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد وزیروں نے بادشاہ کو خبر دی، اے بادشاہ، ہمیں ایسی زمین مل گئی ہے جو لمبائی میں 8,000 میل اور چوڑائی میں 5,000 میل تک پھیلا ہوا ہے، سرسبز علاقہ ہے۔ تب شداد نے دور دور سے کاریگر بلوائے اور پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جس جس کے گھر میں جتنا سونا، چاندی، ہیرے، موتی ہیں، سب شاہی دربار میں جمع کر دیں۔ اس طرح پورے ملک سے ہیرے، جواہرات اور قیمتی پتھر جمع ہو گئے۔ تب بادشاہ شداد نے حکم دیا کہ تم سب جاؤ اور جنت میں ایسی عمارتیں تیار کرو جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہوگی، دودھ اور شہد کی نہریں جاری کرو۔ جنت بنانے کا کام شروع ہوا۔ سونے چاندی کے محل تیار کیے گئے اور 300 سال میں جنت تیار ہو گئی۔ تاریخ داں لکھتے ہیں کہ شداد کے جنت کی محل سونے چاندی کے ساتھ سفید سنگ مرمر کی خوبصورت کاریگری کی گئی تھی۔ باغیچوں میں سونے چاندی کے مصنوعی پیڑ لگے تھے جس کے پھل قیمتی پتھروں سے بنے تھے۔ وہاں سے جو جھرنا بہتا تھا اس کا پانی گلاب کی طرح خوشبودار تھا۔ وہاں کی نہروں میں ریت کی جگہ انمول قسم کے موتی بچھائے گئے۔ نہروں کے کنارے مصنوعی پودے لگائے گئے جس کے پتے سونے کے اور پھول موتی اور یاقوت سے بنائے گئے۔ جب جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو بادشاہ شداد اپنے لشکر کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے نکلا۔ وہ جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچا، حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک بزرگ کی شکل میں جنت کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ جب شداد نے عزرائیل علیہ السلام کو دروازے پر دیکھا تو بولا،
क्या तुम यहाँ के दारोगा हो? इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं मुल्कुल मौत हूँ और तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूँ। शद्दाद यह सुनते ही गुस्से से चिल्लाया, मुझसे इस तरह का मजाक मत कर, और अपने सिपाहियों को आवाज़ देने लगा, सिपाहियों इसे पकड़ लो। मगर वहाँ किसी को इज़राइल अलैहिस्सलाम नजर नहीं आ रहे थे। आखिर शद्दाद थर थर कांपते हुए बोला, क्या तुम वाकई मुल्कुल मौत हो? इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया है। शद्दाद रोने लगा और इज़राइल अलैहिस्सलाम के पैरों में गिरकर कहने लगा, ऐ इज़राइल, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो ताकि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत एक बार देख लूं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बिना देर किए हुए शद्दाद की रूह कब्ज कर ली। उसी वक्त शद्दाद का बनाया हुआ मसनूई जन्नत एक दहशतनाक आवाज़ के साथ ज़मींदोज़ हो गया और शद्दाद के गुरूर का नामो निशान मिट गया।